بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے ذریعے آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد آپ کو وقف سے متعلق حکومت کی جانب سے کی جانے والی ایک اہم دھاندلی سے واقف کروانا ہے۔ وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 23 کے تحت ریاستی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقف بورڈ کا کام کاج وقف ایکٹ کے تحت چلانے کے لیے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کا تقرر کرے۔ یہ تقرر حکومت کو اپنے من مانی طریقے سے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے اس کا تقرر بحیثیت چیف ایگزیکٹو آفیسر کے کر دے، چاہے تو پرماننٹ کرے، چاہے اسے اضافی چارج یعنی ایڈیشنل چارج دے کر کرے، بلکہ دفعہ 23 کے تحت چیف ایگزیکٹو آفیسر کا تقرر کرنے کے لیے 5 باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بھی بات کی کمی ہو تو ایسے شخص کا تقرر غیر قانونی تسلیم کیا جائے گا، اللیگل تسلیم کیا جائے گا۔ ایسے شخص نے اگر وقف ایکٹ کے تحت کوئی کام کیا ہے یا کوئی فیصلے لیے ہے تو ایسے تمام فیصلے غیر قانونی تسلیم کیے جائیں گے۔ وقف ایکٹ کی دفعہ 23 کے تحت چیف ایگزیکٹو آفیسر کا تقرر کرتے وقت جن 5 باتوں کا خصوصی طور سے خیال رکھنا ضروری ہے وہ اس طرح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص مسلم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حکومت کے کسی بھی محکمہ میں ڈپٹی سیکریٹری درجے کا ہو یا اس سے اوپر کے درجے کا آفیسر ہو۔ تیسری بات جو ہے کہ جس شخص کا تقرر کیا جانا ہے اس کا نام ریاستی وقف بورڈ نے تجویز کیے ہوئے کم از کم 2 ناموں میں سے ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس شخص کا تقرر کیا جانا ہے وہ تقرر پارٹ ٹائم یا ایڈیشنل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ تقرر فل ٹائم ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایڈیشنل چارج دے کر کسی بھی شخص کا تقرر بحیثیت چیف ایگزیکٹو آفیسر کے نہیں کیا جا سکتا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کے تقرر کا جو حکم نامہ نکالا جائے گا یا نوٹیفیکیشن نکالا جائے گا وہ حکومت کے آفیشیل گیزٹ میں ہونا چاہیے۔ ان 5 باتوں میں سے کسی ایک بھی بات کی کمی ہوتی ہے تو اس شخص کا تقرر غیر قانونی یعنی اللیگل تسلیم کیا جائے گا۔ پچھلے کئی سالوں سے مہاراشٹر کی ریاستی حکومت دفعہ 23 میں درج ترمیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے من مانے طریقے سے اضافی چارج دے کر کسی بھی شخص کو بحیثیت چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کر رہی ہے۔ موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی اس کی ایک مثال ہے۔ جناب شیخ انیس صاحب کا تقرر بھی اسی طرز پر کیا گیا ہے۔ شیخ انیس صاحب منترالیہ میں ڈپٹی سیکریٹری کے درجے پر فائز ہیں۔ انہیں
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इजाफी चार्ज यानी एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। कानून की रूह से उनका तकर्रुर गैर कानूनी यानी इल्लीगल होने के बावजूद वो बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, कामकाज चला रहे हैं, जबकि किसी भी सरकारी मुलाजिम या ऑफिसर पर गैर कानूनी अहकाम की तामील करना लाजमी नहीं है। अगर वो ऐसे किसी भी गैर कानूनी हुक्म की तामील करता है तो उस शख्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हमारा मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड पर बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गैर कानूनी तरीके से तकर्रुर किए गए शेख अनीस साहब ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो इजाफी चार्ज उन्हें सौंपा गया है उसे फौरन छोड़ देना चाहिए। उसी तरह रियासती हुकूमत ने भी उन्हें यह इजाफी चार्ज छोड़ने का हुक्म देना चाहिए और वक्फ एक्ट की दफा 23 की तरमीमात के तहत फुल टाइम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तकर्रुर करना चाहिए। अगर शेख अनीस साहब इस इजाफी चार्ज से दस्तबरदार नहीं होते हैं या ये रियासती हुकूमत मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नहीं हटाती है तो ऐसे गैर कानूनी ऑफिसर को हम बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अपने स्टाइल से उन्हें काम करने से रोका जाएगा। खुदा हाफिज।